السلام علیکم۔ جلیبیب صحابہ کا اشک بار کر دینے والا واقعہ۔ ایک دن جلیبیب نامی نوجوان صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا شمار نوجوان، نیک طبیعت اور نادار صحابہ میں ہوتا تھا۔ جلیبیب خوبصورت نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے پیشکش کی کہ میں تمہاری شادی کراتا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کے لیے رشتے کی تلاش میں رہے۔ ایک انصاری اپنی شادی شدہ بیٹی کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئے۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے کہا، فی الحال میں شادی کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی کسی اور سے کرا سکتا ہوں۔ انصاری نے پوچھا، کس سے؟ آپ نے جواب دیا، جلیبیب سے۔ اس آدمی نے حیران ہو کر کہا، جلیبیب سے کیسے؟ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ انصاری گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ بیوی نے جواباً کہا، بہت اچھی بات ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت دو۔ لیکن وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ پھر کس کے لیے؟ وہ جلیبیب کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے واویلا کرتے ہوئے کہا، ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی۔ جلیبیب کے لیے؟ نہیں، اللہ کی قسم، جلیبیب کو تو میں اپنی بیٹی کا بال بھی اکھاڑ کر نہ دوں گی۔ ہم نے تو فلاں اور فلاں کے بہترین رشتوں کو بھی نہ جانتے ہوئے ٹھکرا دیا تھا۔ انصاری کو اپنی بیوی کا فیصلہ سن کر رنج ہوا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بیٹی پردے کے پیچھے سے بولی، میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ والدین نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لڑکی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیوں ٹالتے ہیں؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر والدین مطمئن اور ہلکے پھلکے ہو گئے۔ اس کا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور بولا، یا رسول اللہ، جیسے آپ کی مرضی، میں اپنی بیٹی کا بیاہ جلیبیب سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس لڑکی کا نکاح جلیبیب سے کر دیا۔ آپ نے دونوں میاں بیوی کو دعا دی، یا اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کی برکھا برسا اور ان کی زندگی دشوار نہ بنا۔ جلیبیب کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے اصحاب کے کسی غزوے پر روانہ ہوئے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجاہدین کے ہمراہ تھے۔ لڑائی اختتام کو پہنچی تو لوگ اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو میدان جنگ میں سرگرداں دیکھا تو دریافت کیا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ جواب آیا، ہم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ چند ثانیے خاموش رہے، پھر پوچھا، کسے ڈھونڈتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے کچھ دیر خاموش رہ کر پھر وہی سوال کیا، کسے تلاش کرتے ہو؟ لوگوں نے پھر وہی جواب دیا، ہم فلاں اور فلاں کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے بے چین ہو کر فرمایا، لیکن میں تو جلیبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر بس کیا تھا، سب لوگ جلیبیب کو تلاش کرنے لگے۔ مقتولین میں دیکھا تو نہ ملے۔ پھر میدان جنگ کے قریب ہی ایک جگہ 7 مقتول مشرکین کے درمیان ان کی لاش پڑی نظر آئی۔
جنہیں جلیبیب نے قتل کیا تھا اور جلیبیب کو مشرکین نے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، پھر یکا یک کہنے لگے، اس نے سعد کو مارا اور مشرکین نے اسے قتل کیا، اس نے سعد کو مارا اور مشرکین نے اسے مار ڈالا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی قبر کھود دیں۔ انس کہتے ہیں کہ ہم قبر کھودتے رہے اور جلیبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کو بستر بنائے لیٹا رہا۔ قبر تیار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں انہیں قبر میں اتارا۔ انس رضی اللہ عنہ نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی پاک بازی اور حسن و جمال کی بابت بتایا۔ اللہ کی قسم، انصار میں کوئی ایسی بیوہ نہیں تھی جس کے اتنے زیادہ رشتے آئے ہوں۔